کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا. کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا. You are selected prime minister. تڑیاں دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم پوری اپوزیشن کو جیلوں میں میں بھیج دوں گا. You are not a dictator. تم تو صرف کٹ پتلی ہو. تمہاری توڑے تو کوئی اور ہلا رہا ہے. جنگ ابھی جاری ہے. ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل منزل پر پہنچنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ اور موجودہ حکومتی مخالف دم 10 جماعتی سیاسی اتحاد پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان کے خلاف آج حکومت نے سنگین الزامات پر مبنی چارج شیٹ پیش کی ہے. آج حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کے ساتھ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنڈاپور نے پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان پر سنگین الزامات عائد کیے. انہوں نے کہا کہ مولانا کے مبینہ طور پہ برطانوی انٹیلیجنس ایجنسیز MI6 اور بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجit ڈوول سے ان کی ملاقات پر سوالات اٹھائے گئے. ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے پچھلے سال کیے گئے آزادی مارچ کے دوران بین الاقوامی طاقتوں سے رابطے اور ملک میں فرقہ وارانہ سازشوں میں ملوث ہونے اور فنڈنگ لینے کے بھی الزامات عائد کیے گئے. انہوں نے 4 سوال پوچھے. MI6 کے ساتھ رابطے رہے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ MI6 کے ساتھ رابطے جو کر رہے تھے کس بنیاد پہ کر رہے تھے؟ انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجت ڈووال کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی. آپ قوم کو یہ بتائیں کہ آپ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں کیا بات چیت ہوئی، کیا بات ڈسکس ہوئی اور میٹنگ کیوں کی آپ نے. آزادی مارچ کی ٹائمنگ آپ چیک کریں کہ اس آزادی مارچ سے پہلے اور اس کے دوران اس کے بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ رابطے تھے، متواتر رابطے تھے. فرقہ واریت کی گھناونی سازش میں پاکستان میں یہ انوالو رہا ہے، یہ حصہ رہا ہے اس کا، اور اس کو فنڈنگ بھی ہوئی ہے اس کی. یہ قوم کو جواب دے کہ آخر اس نے شیعہ سنی فسادات کرانے کے لیے جو فنڈنگ لی اور یہ اس کا حصہ رہا. یہ بھی اہم بات ہے کہ علی امین کہ اس وقت وزیر برائے امور کشمیر ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو سن 2013 کے الیکشن میں سن 2018 کے الیکشن میں انہوں نے شکست دی تھی. ان الزامات سے پہلے وزیراعظم عمران خان بھی کہتے رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کو بیرونی امداد حاصل ہے. آج کی اس اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سینیٹر صاحب. کیونکہ اس جو الزامات عائد کیے گئے ہیں اور جس طرح کے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں، حکومت سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ جب اتنے سنگین اور حساس الزامات ہوں تو حکومت ان کی باقاعدہ تحقیقات کرے، اس کی بنیاد پر مقدمات قائم ہوں، اس کی بنیاد پر پروسیکیوشن ہو، اور پھر بہت ہی سیریس، اس میں تو آفینسز ہیں، بہت ہی سیریس یہ الزامات ہیں، اور کارروائی کی جائے. تو پریس کانفرنس پہلے کی ہے اور یہ جو کارروائی جو قانون جس کا تقاضا کرتا ہے وہ ابھی ہم نے دیکھی نہیں. سینیٹر صاحب دیکھیں کامران خان صاحب، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں جو اس وقت پی ڈی ایم اے میں ایک کیمپین کر رہے ہیں، یہ ان کی سیاست کا ایک آخری ایک موڑ ہے جس کو کہ ان کو معلوم ہے کہ وہ اگر اس کو نہ طے کر سکے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. اب انہوں نے جب بھی اس سٹیکس کو دیکھا ہے کہ وہ اتنے ہائی ہیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک ایسا طریقہ کار اختیار کیا ہے جس میں کہ انہوں نے کوئی بھی دقیقہ وہ نہیں کریں گے، فراموش نہیں کریں گے جس سے کہ ان کو اقتدار میں واپسی مل جائے، یا ان کی جو بھی ایکٹیویٹی جو ان کی فائنینشیل ڈیلنگز ہیں اس کو وہ نیوٹرلائز کر سکے. ان کی سیاست خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست جو ہے تو بالکل ایک بند گلی میں داخل ہو گئی ہے. اور جو الزامات لگائے ہیں اور جن کو علی امین صاحب نے اس کا فالو اپ کیا تھا، ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے تو چیلنج کیا ہے کہ اگر وہ یہ الزامات غلط لگا رہے ہیں تو وہ ان کو شبلی فراز صاحب، یہ الزامات علی امین گنڈاپور صاحب کے ہیں یا حکومت پاکستان کے الزامات ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ جو اس وقت جو حکومت یہ جو الزامات ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ جب یہ اس کو داخل کریں گے وہ ریفرنس
تو وہ پھر ان کی طرف سے ہو جائیں گے، اور وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایز اے منسٹر اس کو داخل کرتے ہیں یا وہ اس کو اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کرتے ہیں. لیکن ایشو تو اہم یہی ہے کہ جو اگر انہوں نے پوائنٹ ریز کیے ہیں، اور علی امین ایک بہت ہی اپنی جو بات کر رہے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں اور ایک اہم پوزیشن پہ بھی ہیں، اور وہ اپنے مولانا فضل الرحمان جو کہ ان کے سیاسی مخالف بھی ہیں، تو ان کے بارے میں ان کو ہر ایک چیز کی خبر رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ لیکن الزامات کو آگے بھی لے جائیں. اگر مولانا فضل الرحمان کے جیسے کہ علی امین گنڈاپور جو کہ وفاقی کابینہ کے رکن ہیں، ان کے تعلقات اور ان کے کوئی ایسے مشتبہ ریلیشن شپ برطانیہ کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ ہیں، بھارت کی جو انٹیلیجنس اور نیشنل سیکیورٹی ہیڈ ہے اجیت ڈوول ان کے ساتھ ہیں، تو یہ علی امین گنڈاپور کا کام تو نہیں ہے، تو حکومت پاکستان کا کام ہے کہ اس پہ سخت کارروائی کرے سخت معاملات کو، اور یہ پھر پریس کانفرنس کا کام تو نہیں ہے. اس قسم کے الزامات جو ہیں وہ تو پھر ان کو کسی اور طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے ان کو. دیکھیں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں منسٹر آف انفارمیشن اور منسٹر آف کشمیر افیئرز بیٹھے ہوئے تھے، تو جب وہ ایک پریس کانفرنس کرتے تو ظاہر ہے کہ عوام کو خبر کرنا یہ بھی ایک بڑا اہم کام ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سوالات انہوں نے پوچھے ہیں بیکاز یہ انفارمیشن اتنی آسانی سے نہیں ملی ان کو، یہ بڑی اس کے بعد کام کے بعد ان کو یہ انفارمیشن ملی ہے. تو ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان اس کا جب اگر وہ مولانا فضل الرحمان اس کا جواب نہیں دے سکے، بیکاز آپ نے ایک موقع بھی دیا ہے کہ وہ آ کے ان سوالات کا جواب دیں، تو اگر وہ ان سوالات کا جواب ان کا اگر وہ نہ ہوا، کنونسنگ نہ ہوا، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے خلاف تو یہ قانون تو اپنا راستہ لے گا. لیکن یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو الزامات ہیں، جو الزام لگے ہیں، یہ پاکستان کے قانون کے لحاظ سے بہت شدید سنگین الزامات ہیں، جاسوسی کے زمرے میں آتے ہیں، اور اس میں پھر فوجی عدالت میں مقدمہ چلتا ہے اور کارروائیاں ہوتی ہیں. اتنے یہ حساس اور سنگین الزامات ہیں، اور پھر اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. شبلی فراز صاحب، اس وقت اپوزیشن کی کیمپین چل رہی ہے، مولانا فضل الرحمان اس کو لیڈ کر رہے ہیں، علی امین گنڈاپور ان کے سیاسی حلیف ہیں، انہوں نے ان کو الیکشن میں ہرایا ہے. یہ سارا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس پورے معاملے کو بہت مشکوک بنا رہا ہے. نہیں جی، مشکوک تو دیکھیں جب ایک چیز آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور آپ ثبوتوں کے ساتھ ان کو اپنے آپ کی جتنے بھی کالیگز وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو پوری اس کی تفصیلات دی گئی ہیں، تو یہ تو کوئی ویسی بات نہیں ہے کہ آپ نے ہوا میں بات کر دی ہے. اس کے پورے باقاعدہ اس چیزوں کے جو بھی سوالات ہیں، جو بھی شواہد ہیں، وہ سارے دیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک سرسری سی کارروائی تھی. ظاہر ہے اگر آپ اس کی ٹائمنگ کی بات کرتے ہیں، یہ ایک حسن اتفاق بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی اس قسم کی بات سامنے آتی ہے تو پھر اس کو آپ چھپا تو نہیں سکتے کہ اس کو پھر کسی اور وقت پہ کر لیں گے. تو یہ علی امین گنڈاپور صاحب نے اس وقت کیوں یہ الزامات سامنے لائے؟ اس سے پہلے کیوں نہیں لائے؟ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ نہ ایک ہفتے پرانے ہیں جو میں اسیوم کر رہا ہوں، نہ ایک مہینے، نہ ایک سال پرانے، یہ کوئی پرانے معاملات ہیں جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. تو یہ اس سے پہلے کیوں نہیں اس کو سامنے لائے اور اس وقت کیوں اس کو سامنے لائے ہیں؟ دیکھیں اہم چیز اس سے زیادہ یہی ہے کہ یہ سنگین الزامات ہیں اور ان کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے اور انشاءاللہ ہوگی. کیونکہ اگر ہم اس بحث میں پڑ جائیں کہ یہ ابھی کیوں پہلے کیوں نہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی جو حقیقت ہے اس کو نہیں وہ تبدیل کرتا. یہ اگر کام ہوا ہے، پہلے ہوا ہے، ابھی ہوا ہے، جس طرح کہ پاناما کا تھا وہ تو ہم نے نہیں کیا تھا، وہ تو ہو گیا تھا. اسی طرح کئی چیزیں ہوتی ہیں جن کی ٹائمنگ ایک بڑی اچھی ہو جاتی ہے اور ہم عوام کو باخبر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شخص جو کہ لیڈ کر رہا ہے ایک ایسے کیمپین کو، اس کے کریڈینشلز کیا ہیں، اس کی ماضی کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، اس کا جو بھی کردار رہا ہے مختلف ادوار میں، تو اس سے باخبر رکھنا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ بحیثیت گورنمنٹ کہ ہم عوام کو یہ بتا سکیں کہ یہ لوگ جو کہ آج عوام کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں یہ ایک آگے ایک ناٹک سا رچایا ہوا ہے انہوں نے. دراصل اس کے پیچھے پوری ایک لمبی کہانی ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تو بڑے عجیب ٹائمنگ ہے، بہت ہی اتنے سنگین الزامات ہیں،
सरकारी तौर पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। काबीना का एक वज़ीर जो है इल्ज़ामात लगा रहा है, मगर इस सिलसिले में जिस किस्म का एक्शन होना चाहिए वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो है ये अजब सी चीज़ें जो हैं ये भी आपके साथ ही ले आए। देखिए खान साहब, बात ये है कि अली अमीन गंडापुर ने बड़ा क्लियरली उनको 2 दिन दिए हैं कि वो जलसे में जो उनके पास एक मौका होगा कि वो इन सवालात का जवाब दें। अगर उनके सवालात से मुतमईन हो गए लोग फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मुतमईन नहीं हुए, ना अवाम और ना जो कानूनी जो इदारे हैं जिसमें कि अली अमीन ज़ाहिर है कि इसको सरकारी तौर पे भी इसको आगे ले जाएंगे, तो चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी। हमने तो उनको ये चांस दिया है मौलाना साहब को कि वो ये जो चीज़ें जो अली अमीन ने उठाई हैं वो उनके पास उनका जवाब है, वरना वो उनको अदालत ले जाएंगे, ये उनके डेफेमेशन का केस कर दें, उन पे मुकदमा करें, अदालत से रिलीव मांगे कि उनके बारे में बातें जो कही हैं वो गलत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर शिबली फराज, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे कराची में एक बार फिर स्ट्रीट क्राइम्स हैं और कराची वाले हैं रोज़ाना सैकड़ों कराची वाले लुट रहे हैं, बेपनाह काबू से बाहर होती हुई सूरत हाल नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ हाउस रॉबरीज हो रही हैं, घरों में डकैतियों के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं और किसी सूरत में पुलिस इस मामले को काबू में नहीं ला पा रही है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कराची के जो मसाइल हैं सो हैं, मगर अब एक बार फिर कराची वालों को स्ट्रीट क्राइम्स, चोरी चकारी, डकैतियों की एक नई लहर का सामना है। शिद्दत की लहर है, कोरोना की दूसरी लहर से भी ज़्यादा ये शिद्दत की लहर है इस वक्त कराची को जिसका सामना है। नवंबर के महीने में 5375 वारदातों में शहरियों को लूटा गया है। उनकी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन्स, ये स्ट्रीट क्राइम्स के बाद वाक़यात हैं जो 5500 से ज़ायद हुए हैं, यानी हर रोज़ औसतन 180 वारदातें हो रही हैं। शहर में हर घंटे 7 अफराद क्रिमिनल्स के हाथों लुट गए। इसके अलावा डकैती के वाक़यात भी बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ पिछले महीने असलहा के जोर पर घरों में घुसकर डकैती की 40 और घरों में चोरी के 30 के करीब वाक़यात हुए। सिर्फ बैंक से कैश लेकर निकलने वालों को लूटने के वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं। हर माह 45 वाक़यात होते हैं, लोग कैश लेके बैंक से निकलते हैं और उनको आगे जाके लूट लिया जाता है। गोया कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिसमें बैंक से कैश लेकर निकलने वाला कोई ना कोई शख्स ना लूटा जाए। और ये आदाद शुमार वो हैं जो पुलिस में बाकायदा रिपोर्ट होते हैं। CPLC के मुताबिक पिछले महीने शहर में 155 कारें छीनी चोरी की गई हैं। इसी तरह शहरी हर रोज़ 100 से ज़ायद मोटरसाइकिल से महरूम हो गए हैं। मोबाइल फोन अब ही हो गया है, हर रोज़ गन पॉइंट पे 60 अफराद स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों अपने फ़ोन से महरूम हो रहे हैं। पिछले महीने शहर में 31 अफराद को कत्ल भी किया गया। लगता है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने तो हथियार नहीं फेंके, मगर पुलिस ने अब इस मामले से अपने हाथ उठा दिए हैं। इस साल 11 महीनों के दौरान शहरियों से असलाह के तौर पे 20,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। अब आवाम जाएं तो जाएं कहाँ? कराची वाले सिर्फ दवाई ही दे सकते हैं, मगर बाकी मामलात की तरह स्ट्रीट क्राइम्स के मामले पर भी सिंध हुकूमत के कान पर जू नहीं रेंगती। कोई अमली कदम होता नज़र नहीं आ रहा, वादे ज़रूर होते हैं। और इस साल हमारे प्रोग्राम में मोहतरम वज़ीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब आते हैं, बात ज़रूर करते हैं। गो के बराह रास्त उनका क्राइम कंट्रोल से ताल्लुक़ नहीं है, मगर उन्होंने कराची वालों से वादा ज़रूर किया था। जो आपने स्ट्रीट क्राइम की बात की, उसके साथ 2-3 और चीज़ें भी थी जिनके लिए सिंध गवर्नमेंट ने कैबिनेट से, असेंबली से पास करके और फिर वो अदालत आलिया को भेज दिया है कि उसके लिए स्पेशल जो स्पीडी कोर्ट्स हैं, जो स्पेशल सिर्फ इसी वजह से हों क्योंकि केस देर तक चलते हैं और जो मुद्दई है वो फिर तंग आ जाते हैं और फिर वो ज़ाहिर है केस को छोड़ देते हैं उसको परसू करना, तो फिर एक तरफा फैसले आ जाते हैं। अमूमन ये होता है कि बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं वो 6-6, 10-10 दफ़ा पकड़े जाते हैं और फिर वो ज़मानतों पे आज़ाद हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आगाही दी गई है वैसे भी आला अदलिया को, और दोबारा भी उन्हें कहा गया कि इसको मज़ीद इस्तदा की जाए अदालतों से कि इसको फौरी तौर पर किया जाए ताकि इसका फ़ायदा हो सके। कराची के नए सरदर्द का जो एक बार फिर पूरी शिद्दत से वापस आया है, बात करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अहमद चुनाय,
ہمارے شہر کراچی کے بہت ہی نامور سول رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور CPLC کے سابق سربراہ بھی رہ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ چنائے صاحب. کراچی والے اب بھول جائیں کہ یہ کبھی مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ یہ اب لگتا نہیں ہے کہ کسی بھی صورت میں یہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں یہ کم بھی ہوں گے. یہ سال ہر سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ اب یہ لگتا یہ ہے کہ اب بس لوگ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، کیونکہ یہ اسٹریٹ کرمنلز تو سرنڈر نہیں کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اس اہم مسئلے کی طرف آپ نے توجہ مبذول کرائی. کراچی کے شہری 2013 میں جب یہ کراچی آپریشن شروع ہوا تھا اور تمام جرائم پر قابو پانے کے لیے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز اسٹیک ہولڈرز نے مل کر کام کیا، اور اس میں بڑے جرائم جس میں قتل کی وارداتیں تھیں یا پھر اس میں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں تھیں، اس میں تو کافی حد تک کمی آ گئی. لیکن یہ اسٹریٹ کرائم 2013 سے لے کر آج تک بدستور ویسے ہی قائم ہے، بلکہ اس میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ علاقہ پولیس کا ایکٹیویٹ نہ ہونا اسٹریٹ کرائمز کے خلاف، کیونکہ یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ ہے کہ جس کو اگر نہیں دیکھا گیا اور اس پہ پولیس نے توجہ نہیں دی تو ظاہر دوسرے بہت سارے عوامل ہیں جو اس میں کام کا کارگر ہوتے ہیں. جو بھی آپ نے ذکر کیا کہ اس میں نہ گرفتاریاں ہوتی ہیں، نہ اس میں سزا و جزا کا عمل ہوتا ہے، اور کوئی بھی اس میں پروسیکیوشن نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں وٹنس بھی کوئی نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پولیس اس میں ایکٹیویٹ نہیں ہوگی، علاقے کی پولیس، اور اس پہ کام نہیں کرے گی، اس کے وٹنسز کو سامنے ایک اہم بات ہے جو بار بار جب اس سلسلے میں کہی جاتی ہے وہ یہ کہ ہم پکڑتے تو ہیں مگر یہ لوگ عدالت جاتے ہیں اور وہاں پھر ان کی فوراً بیل ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ ہیں جو 10-20 بار پکڑے گئے اور ان کی ضمانت ہو جاتی ہے. عدالت کہتی ہے کہ ضمانت کا اگر کیس بنتا ہے تو ضمانت تو ہوگی. اب پھر اس مسئلے کو کیسے ہم کاؤنٹر کریں؟ دیکھیں، عدالت اپنا کام ضرور کر رہی ہے لیکن پروسیکیوشن اپنا کام نہیں کر رہا. جو پولیس کا کام تھا کہ صحیح طریقے سے کیس بنائیں، صحیح طریقے سے وٹنس کو سامنے لائیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ جی ایک کیس کی وٹنس دینے کے لیے اگر میرا موبائل فون خدا نہ خواستہ چھن گیا ہے تو میں کیا 10 دفعہ 20 دفعہ 25 دفعہ 30 دفعہ کیا عدالت کے دھکے کھاؤں گا؟ وہاں کبھی جو ہے وہ وکیل نہیں آتے، کبھی پولیس نہیں آتی، کبھی جو ہے وہ پروسیکیوشن کا عملہ نہیں آتا، کبھی جو ہے وہ کیسز اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں کہ ججز اس کی تاریخ ڈال دیتے ہیں. تو یہ تو چونکہ ہم نے پرسنلی فیس کیا ہے تو ہم نے اس کو دیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو بھی چاہیے. علاج کیا ہے احمد چنائے صاحب؟ دیکھیں، اس کا اگر عدالت کی طرف سے آپ بات کرتے ہیں تو اس کی اسپیشل کورٹس بننی چاہیے جہاں پر اس کی اسپیڈی ٹرائلز ہو اور جہاں پر جو ہے وہ یہ چیزیں ہو جائیں. دوسرا، جب ہم نے سیف سٹی کی بات کی تھی، اس میں کیمرز کی بات کی تھی، تو یہ وارداتیں ہوتی ہیں، آپ اس کی ریکارڈنگ کئی دفعہ دکھاتے ہیں، آج بھی دکھا رہے ہیں. تو ان ریکارڈنگ کی بنیاد پہ جو ملزمان گرفتار ہوتے ہیں اس کی بھی شہادت جو ہے وہ عدالت کو قبول کرنی چاہیے کہ یہ وہ ملزمان سامنے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ اقرار کریں کہ نہ کریں. پرائما فیسی کیس بنتا ہے، ان کو سزا دی جائے. ہم جب تک یہ کام نہیں کریں گے، جب تک ہم اس نظام کو مؤثر نہیں بنائیں گے، ان کی گرفتاریاں عمل میں نہیں آئیں گی، یہ چیزیں رکیں گے نہیں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب. احمد چنائے ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. اپوزیشن کا حکومت مخالف اتحاد PDM اس وقت PTI حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے، عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے. لیکن اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد شاید یہ بات بھول چکا ہے یا یہ کہ اس کو یاد نہیں رکھنا چاہتا. پاکستان کی جمہوریت کی ایک بہت ہی عمدہ حقیقت یہ ہے کہ اب طویل عرصے سے پاکستان میں وسط مدت میں حکومت گرانے کا دور ختم ہو چکا ہے. اسی وجہ سے 1999 کے بعد سے تمام حکومتیں 5 سالہ آئینی مدت پوری کر رہی ہیں. خاص طور پہ 2008 سے 18 تک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نے ان کی حکومتوں کو بے پناہ اور بہت ہی بڑے بڑے سیاسی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو بہت ٹف ٹائم ملا. لیکن دونوں حکومت نے اپنے 5 سال مکمل کیے. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کی سپریم کورٹ سے نااہلی بھی ہو گئی. اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومتوں نے پورے 5 سال کیے. دراصل آئین میں جو آرٹیکل تھا، کلیدی آرٹیکل اس حوالے سے، یعنی کہ 58(2)(b، اس کا خاتمہ ہو چکا ہے اور آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کی شق نے جمہوری حکومتوں کے اس
جو کلیدی آئینی مدت کو جو تحفظ حاصل ہوا ہے، جس کی مثال ہم پچھلے 10 سال سے دیکھ رہے ہیں، یقیناً یہ پاکستان میں جمہوریت کے استحکام کے لیے، تسلسل کے لیے، الیکشن سے انتقال اقتدار کے لیے اس نے ایک بہت عمدہ راہ فراہم کی ہے، اس کی بنیاد کو اس کو مستند کیا ہے یا اس کو ٹھوس بنایا ہے۔ بڑا کلیدی کردار ہے۔ 58(2) بھی ختم ہوئی ہے اور آرٹیکل 6 کے حوالے سے اس کی نئی تشریح سامنے آئی ہے۔ اب حکومت کو گھر بھیجنے کا واحد اور پارلیمانی طریقہ بہرحال موجود ہے، ہر جمہوریت میں موجود ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اپوزیشن حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے، وزیر اعظم کے خلاف اعتماد لائے اور اس کو منظور کرا لے۔ کیا طریقہ ہو سکتا ہے مڈ ٹرم الیکشن کا؟ یا میں اسمبلی ڈیزالو کروں یا مارشل لا لگے؟ واٹ ڈو یو وانٹ ناؤ؟ جو لوگ اسمبلی کے توڑنے کی خواہش رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں۔ ایک ہی طریقہ کانسٹیٹیوشنل طریقہ کہ پرائم منسٹر اسمبلی ڈیزالو کرے، میں اسمبلی ڈیزالو نہیں کرتا۔ کئی غلط فہمی میں آپ مارے نہ جائیں، ہم یہاں آئے ہیں الیکٹ ہو کر، اس ہاؤس کو پروٹیکٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم کسی کی خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ کوئی کھیل تماشا، کوئی لانگ مارچ یا کوئی شارٹ مارچ ہمیں اپنے مشن سے نہیں ہٹا سکتا۔ آئین، قانون، نظام عدل اور انصاف اور مضبوط ادارے رکھنے والی کوئی ریاست اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ مٹھی بھر افراد پارلیمنٹ کا گھراؤ کر کے حکومت یا وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں۔ لانگ مارچ شروع ہو گئے، اور کس لیے لانگ مارچ شروع ہو گئے؟ جی نواز شریف وظیفہ دیں۔ بھائی کیوں دے بھائی؟ کیوں آپ یہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام نے اگر نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا ہے تو میں 5000 لوگوں کو کہنے پہ وظیفہ دے دوں؟ میں پارلیمنٹ بھی یہی کہتی کہ نہیں ہونا چاہیے، آپ بھی یہی کہتے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی زبردست بات ہے اگر بلاول بھٹو زرداری اپنے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی سن لیں، جو کہ ہر وقت اب ان کے دائیں ہاتھ پہ موجود ہوتے ہیں، یا یوسف رضا گیلانی بلاول بھٹو کے کان میں یہی بات کہہ دیں جو پارلیمنٹ کے فلور پہ کہہ رہے تھے، یا مریم نواز جن کے والد نے یہ ساری گفتگو کی ہے وہ یہ بات سن لیں اچھی طرح سے کہ یہ اب دور ختم ہو گیا ہے۔ لانگ مارچ سے حکومتیں ختم ہو جائیں، دھرنوں سے حکومتیں ختم ہو جائیں، اس قسم کے کسی اقدامات سے حکومتیں ختم ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ استعفے دینے سے بھی حکومتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ یقیناً حکومت ہٹانے کا جمہوری فورم پارلیمنٹ ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی نشیب و فراز کے باوجود پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے 5 سال پورے کیے۔ مارچ 2008 میں نواز شریف اور آصف زرداری کی مشترکہ حکومت کے لیے اعلان مری کیا گیا تھا، مگر 6 ماہ بعد ہی مسلم لیگ نون حکمراں اتحاد سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ اگلے 6 ماہ بعد پیپلز پارٹی نے پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ختم کر دی تھی اور گورنر راج لگا دیا تھا۔ ملک میں سیاسی بحران اتنا شدید ہوا کہ نواز شریف نے زرداری کو پیٹھ پر چھرا گھونپنے کا طعنہ دیا۔ آج شاید وہ بھول گئے ہیں۔ زرداری صاحب، آپ نے بڑی چلاکی کے ساتھ نواز شریف کو دھوکہ دیا ہے، اور یہ قوم آپ کی چلاکی کو اور دھوکے کو جان چکی ہے۔ زرداری، تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکا رہی ہے۔ کتنی امیدوں کے ساتھ میں نے زرداری کے ساتھ دستخط کیے، آج مشرف کی روح زرداری میں گھس گئی ہے۔ اس زرداری کو لاڑ کرنا، کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نام گھسیٹا تو میرا نام نواز شریف ہے۔ زرداری صاحب، یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ بھی چھپ کر بات کریں گے، پردے کے پیچھے رہ کر یہ بہت گھناؤنی سازش کر رہے ہیں۔ سن لو زرداری صاحب، آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں، چاہے آپ ڈبہ پیر کا جبہ پہن کے آ جائے، آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو اپنے دوسرے سال میں معزول ججز کی بحالی کے لیے ملک گیر وکلا تحریک کا سامنا تھا، جس میں اپوزیشن جماعتیں بھی حکومت کے خلاف صفارہ تھیں، مگر ساتھ ہی سول ملٹری کشیدگی اور قومی سلامتی سے آیا اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے دن جو تھے وہ گنے جانے لگے۔ انگلیوں پہ ہم بھی شاید یہ دن گنتے ہو گئے، مگر پیپلز پارٹی کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے نواز شریف خود کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت پھر بھی ختم نہ ہوئی۔ زرداری صاحب، اس طرح سے یہ ملک نہیں چلے گا۔ آپ ہماری خود مختاری بیچ رہے ہیں۔ زرداری صاحب، آپ 1-2 دنوں کے اندر انکوائری شروع کروائیں، اگر نہیں کروائیں گے تو نواز شریف اور پی ایم ایل این جو ہیں، چاروں صوبوں کی طرف سے ہم پیٹیشن لے کے جائیں گے، ہم سپریم کورٹ تک پہنچیں گے، ہم سپریم کورٹ تک پہنچیں گے۔
नवाज शरीफ खुद कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। नवाज शरीफ खुद कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मोहतरम नवाज शरीफ का यही जोश है, यही जज्बा है, यही अल्फाज हैं। अब नाम जरदारी साहब का नहीं है, मुख्तलिफ नाम वो लेते हैं। इस सिलसिले में ये भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है और मैं तस्लीम करूँगा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जहाँ हमने अनगिनत गज़ब करप्शन की अजब कहानियाँ सुनाई, सबूत दिए, शवाहिद दिए, सब कुछ अवाम के सामने रखा, इसी दौरान जुडिशल एक्टिविज़म का दायरा कार भी बना। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी भरपूर अंदाज में मुतहर्रिक थे। सदर जरदारी के ख़िलाफ़ स्विस केसेस की सुनवाई हुई। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अदालती कठहरे में आए, नाअहल हो गए, वज़ारत उज़्मा गई, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं गई। ये वो दौर था जब गिलानी बेबस थे और नवाज शरीफ बरादरान आसिफ जरदारी को लताड़ने में पेश थे। वो ये कहते हैं स्विस बैंक के जो हैं इश्यूज उनको ओपन करें। इम्यूनिटी है प्रेसिडेंट को, वो मैंने नहीं दी, इस हाउस ने। जो स्विट्जरलैंड के अंदर है, ये किसके डॉलर हैं? 6 करोड़। गिलानी साहब, आपने जरदारी साहब के हुक्म बड़ी जल्दी मान लिया और कहता है खत मत लिखो। खत लिखेगा कोई ना कोई लिखेगा और लिखना पड़ेगा। इन जरदारियों से हमने गिलानियों से टकरा जाना है। खिलाफ लिखो, ए दसो को सदर मैं बनाए और असेंबली ने को सदर बनाए। अगर तौहीन अदालत होनी चाहिए और पार्लियामेंट के खिलाफ होनी चाहिए या वजीर आजम के खिलाफ होनी चाहिए। कर बाबा और 40 चोरों से अपनी लूटी हुई दौलत वापस इनके पेटों से निकाल कर आपके कदमों में निशावर करेंगे। लेट द डिसीजन कम एंड आई प्रॉमिस देम कि अगर मेरा डिनोटिफाई हो जाता है तो मैं आराम से घर चला जाऊंगा, मुझे मुल्तान का रास्ता दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर इख्तिदार में जनाब आसिफ अली जरदारी की दौरी हुकूमत में दहशतगर्दी के वाक़यात, बिजली का बहरान, हुकूमत मुखालिफ अवामी जज्बात को बढ़ाया जा रहा था, बढ़ भी रहे थे। यूसुफ रज़ा गिलानी की सबकदोशी ऐसे वक्त हो रही थी जब इस्लामाबाद में डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी धरना दिए हुए थे और दावे कर रहे थे कि वज़ीर आज़म के बाद हुकूमत भी अब गई तो तब गई। लेकिन PPP हुकूमत ने राजा परवेज़ अशरफ की वज़ारत उज़्मा में 5 साल मुद्दत पूरे किए। इंतकाल इख्तिदार हुआ मगर इलेक्शन के ज़रिए 5 साल बाद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये अब एक्स हो गए, सब एक्स हो गए। एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वफाकी साहब का वफाकी वज़रा, आपका मैंडेट खत्म हो चुका है आजरा। जब तक तुम्हारा खात्मा नहीं होगा इस मुल्क से साजिशों का खात्मा नहीं हो सकता। किसी बड़े शख्स का वो वजीर है, ये वजीर आजम, अब उसका हुक्म नहीं चलेगा। डाकू, चोर, लुटेरे, दहशतगर्द, उनके राज का बिस्तर लपेट दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिसॉल्व कर दिया जाए। मुबारक हो। PPP गई, नून लीग आई, जरदारी साहब गए, नवाज शरीफ आए। मई 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को इलेक्शन के फ़ौरन बाद ही इंतखाबी धांधली और 4 हल्के खोलने का मुतालबा मिला। PTI की सुनामी नवाज हुकूमत पर चढ़ दौड़ी। जून 2014 के साथ साने मॉडल टाउन ने लीगी हुकूमत के मुखालफीन में इजाफा किया और इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने हुकूमत गिराने के लिए इस्लामाबाद का रुख किया। 126 दिन हुकूमत गिराने के लिए अल्टीमेटम दिया। डेडलाइन सामने आई। 24 घंटे टेलीविज़न पे इमरान खान, उनका धरना लोगों ने देखा, जश्न का सबा देखा। लगा हुकूमत अब गई जब गई, मगर हुकूमत नवाज शरीफ टस से मस न हुए। जब तक हम इन दोनों भाइयों का इस्तीफा नहीं लेते हम नहीं जाएंगे। पैर की उंगली ऊपर चली जाएगी। इसकी जारी हुकूमत को टैक्सेंगे। अपने आप को आजाद करने के लिए इसलिए हम जमा हुए हैं। जब तक मैं नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं लेता मैं यहां से नहीं जाने लगा। धरना कंटेनर से सिविल नाफरमानी तक की आवाज़ें बुलंद हुई। हुकूमत की कानूनी हैसियत और इंतखाबी मैंडेट का मजाक उड़ा।
پی ٹی آئی کے 28 اراکین قومی اسمبلی نے اسپیکر ایاز صادق کو استعفے بھی بھیج دیے، مگر نون لیگ کی حکومت کو کچھ نہ ہوا، چلتی رہی۔ سانحہ اے پی ایس کے بعد 126 روزہ دھرنا تو ختم ہو گیا، لیکن دھرنے پر حکومتی وزراء کے الزامات کی وجہ سے سول ملٹری تعلقات کے کچے دھاگے پر ڈولنا شروع ہو گئے تھے۔ ٹینشن بڑھتے بڑھتے اس موقع تک پہنچی جس کو کہ ہم ڈان لیگز کی حیثیت تک یاد رکھتے ہیں۔ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لگا کے آ گئے ہیں، سرکاری احکامات پر ریجیکٹڈ کی مہر لگ گئی اور اس وقت کی اپوزیشن نے بھی حکومت کو کوسنے دیے، لیکن لیگی حکومت پھر بھی نہیں گری۔ جس نے یہ خبر لیک ہے اس کو کٹہرے میں لانا ہے، کوئی بھی ہو، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پرویز رشید صاحب کو اس جرنلسٹ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ خبر غلط ہے، آپ نیشنل انٹرسٹ میں اس خبر کو نہ چھاپیں۔ لیبس ان کے ذمہ آیا ہے۔ اب تک ہمیں نام پتہ چل جانے چاہیے تھے جنہوں نے سیکیورٹی لیک کی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اندر کی باتیں باہر آ رہی ہیں۔ اچھی بات نہیں ہے کہ میٹنگوں کے اندر خبریں باہر وہ یہ ہے کہ کنسنسس ہو گیا ہے، کوئی ایسی کنسنسس والی بات نہیں تھی۔ پاناما جے آئی ٹی کی تحقیقات اور کیس کی سماعتوں کے دوران لگتا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اب صرف چند دن کی مہمان رہ گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول نے نواز حکومت کو لعن طعن میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ دہائیوں پرانی بات نہیں ہے، چند سال پرانی بات ہے۔ ایک موقع پر ڈاکٹر طاہر القادری کے اسٹیج پہ عمران خان اور آصف زرداری بھی یکجا ہو گئے تھے۔ بالآخر سپریم کورٹ کے فیصلے سے نواز شریف نااہل بھی ہو گئے، ان کو اقتدار بھی چھوڑنا پڑا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اور پارلیمنٹری مینڈیٹ برقرار رہا۔ نواز شریف گئے سو گئے، شاہد خاقان آ گئے، عدالتی فیصلہ اور سیاسی بھوچال انتقال اقتدار کی راہ میں حائل نہیں ہو سکا۔ یہ سب کچھ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں گرا سکا۔ میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب پاکستانی قوم کی طرف سے کہ آپ ریزائن کریں۔ ہم نے رائے ونڈ کے جو محلات ہیں ان کے باہر جا کے وہاں دھرنا دیں گے، ڈی چوک میں نہیں دیں گے۔ سپریم کورٹ کے ججز کو ساری قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جو 2 ججز کہہ بیٹھے ہیں میں نہیں اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ پاناما شریف گلی گلی میں شور ہے، گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف شور ہے۔ پورے پاکستان کو پتہ پڑ گیا ہے کہ میاں صاحب اب کی وہ شکل نہیں ہے جو میاں صاحب آج تک دیتے رہے ہیں کہ شریف ہوں۔ آج دنیا کو پتہ ہے، گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے، گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے۔ جے آئی ٹی رپورٹ کو اسٹڈی کر کے ہم نے ابھی مطالبہ کرنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب قانونی گراؤنڈز پر، لیگل گراؤنڈز پر ابھی استعفیٰ دینا پڑے گا۔ جا چکے نواز شریف، قصہ ختم ہوا، جھاڑو پھڑ گئی ہے۔ بلا شبہ عمران خان نے کیا کچھ نہیں کیا، مگر نون لیگ کی حکومت نہیں گئے، اس کے دن پورے ہوئے۔ بالکل اسی طرح سے اپوزیشن اور ریاستی قوتیں جڑ گئیں، مگر پی 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 نے اپنی مدت پوری کی۔ اس وقت بھی اسی لیے ہم نے یہ پوری تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھا۔ یہ بہت ہی حسین پس منظر ہے ان لوگوں کے لیے جو جمہوریت سے لگاؤ رکھتے ہیں، پاکستان کو جمہوری قوت دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان میں اقتدار کی منتقلی الیکشنز کے ذریعے چاہتے ہیں، اور آئین اور قانون اور جمہوریت کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ تو یقیناً آج کے ماحول میں بھی اس پس منظر کو، اس تاریخ کو یاد رکھنا ہوگا۔ الحمدللہ پاکستان اس دور میں داخل ہو گیا ہے جب وسط مدت میں، یعنی کہ سن 90 سے سن
90 की दहाई में जब 4 हुकूमतें ख़त्म हो गई थी, 2.5 साल की एवरेज मुद्दत मिलती थी, 58-2 की कुल्हाड़ी लगती थी और हुकूमत गायब हो जाती थी। मगर अब ये सूरत हाल यकसर बदल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से लेके 2 हुकूमतों ने अपनी मुद्दत पूरी की। एक बार पीपल्स पार्टी ने कर ली, एक बार PMLN ने कर ली और अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इस वक्त भी PDM के पास तहरीक अदम एतमाद के अलावा इमरान खान की हुकूमत की मुद्दत को ख़त्म करने का कोई और आइनी और कानूनी तरीक़ा नहीं है। जबकि कौमी असम्बली में हुकूमत मुखालिफ अदम एतमाद को वोट लाना जुए शीट से लाना कम नहीं है। ला सकते हैं तो ले आएँ, वरना 2023 का इंतज़ार करें, इलेक्शन में इमरान खान को हराएं और इक़्तिदार संभालें। बहुत अहम मौजूद, दिलचस्प पस मंज़र, इसका हम तबसरा लेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वक्फे से कबल हमने आपके सामने सबूत रखे, शवाहिद रखे, भरपूर तारीख़ी पस मंज़र पेश किया। ये आपको बावर कराने की कोशिश की कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब जमहूरियत मुस्तहकम होती जा रही है। इंतकाल इक़्तिदार के लिए इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के ज़रिए ही अब इंतकाल इक़्तिदार हो रहा है। 90 की दहाई वाला मामला ख़त्म हो गया जब वस्त मुद्दती हुकूमतें ख़त्म हो जाती थी और 10 साल में 4 हुकूमतों का इख्तिताम हुआ। इस पूरे पस मंज़र में यकीनन ये एक बहुत ही मुस्तहकम बात है कि आइन और जमहूरियत की इस वक्त सरबुलंदी की कैफियत जो है वो कम अज़ कम हमें निज़ाम में नज़र आती है। वो कि अपोजिशन की इस वक्त कोशिश ये है, कहना ये है, दावा ये है या उनका एक एम्बिशन है कि किसी सूरत में इमरान खान की हुकूमत को मुद्दत पूरी ना करना है और वो इसके लिए आइनी जो तरीक़ा है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वो भी ना लाएं और उसके बावजूद हुकूमत ख़त्म हो जाए। मैं ये कह रहा था कि ऐसा शायद होना नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान में अब इस सिलसिले में हमारी तारीख़, हमारा आइन, हमारा कानून इसकी कोई इजाज़त नहीं दे रहा। इस मौजू पे बात करते हैं, तफसील से इसका पस मंज़र हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान में सियासियात और कौमी मामलात के माहिर हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं लाम्स में, प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। आप हमारे इस जो हमने पस मंज़र दिया, जो पाकिस्तान की तारीख़ अब गवाही दे रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब वो दौर आ गया है जब हर 5 साल बाद इंतकाल इक़्तिदार हो, इलेक्शन हो, उससे हुकूमत ख़त्म हो। गो कि इस वक्त अपोजिशन की कोशिश है कि इमरान खान को 5 साल पूरे ना करने दिए जाएँ, मगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी ना लाएं। मगर बहरहाल अब ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन हो सकेगा, और अगर हुआ तो ये तो फिर बहुत ही अफसोसनाक कैफियत होगी। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत आला मकाम है हमारी तारीख़ में। माजी में हमने देखा जो कुछ होता रहा, लेकिन पिछले 3 इंतखाबात ऐसे हुए हैं कि 3 मुख्तलिफ सियासी जमातों से इंतकाल इक़्तिदार हुआ है पुरअमन तरीके से, जिसकी कि बड़े देर से ख्वाहिश थी। और जहाँ कहीं भी जमहूरियत पुख्ता हुई है, उसके माहिरीन ये समझते हैं कि कोई मुल्क जहाँ पे 3 दफ़ा इंतकाल इक़्तिदार पुरअमन तरीके से हो जाए तो ये समझें कि जमहूरियत वहाँ पे जड़ पकड़ चुकी है। और इसमें मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों का किरदार है, लेकिन वो सियासी जमातें भी जो एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को गिराने की कोशिश में उन्होंने बड़ा वक्त ज़ाया कर दिया। लेकिन अगर हम एक मकाम पे पहुँच गए हैं, कोशिश की गई है उन लोगों की तरफ से जो जमहूरियत का दावा करते हैं लेकिन जमहूरियत को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, तो उनकी तरफ से कोशिश जारी रही। लेकिन ये क्रेडिट जाता है हमारे सिविल मुआशरे को, हमारे मीडिया को, हमारे दानिश्वर को, और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत पसंद लोग अभी भी सियासी जमातों में मौजूद हैं, उनको जाता है। आप जो मौजूदा सूरत हाल है डॉक्टर साहब, उसको आप कैसे देखते हैं? क्यों ये मुस्लिम लीग नून, हमने सारी बातें सुनाई नवाज शरीफ साहब की अपने दौर में जब धरने और इसकी बात हो रही थी, जब यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ ये तमाम सिलसिले चल रहे थे। अब यही लोग इकट्ठे हो गए हैं कि हमने ये PTI वाली हुकूमत हमने नहीं चलने देनी है, हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी नहीं लाना है, हमने बस कुछ करना है जिससे हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। आखिर क्यों ये सबक नहीं ले रहे, और ये सब इस माहौल की वजह क्या है? मैं समझता हूँ कि ये जो 2 बड़ी मरूसी सियासी जमातें हैं और जो बाकी मजहबी जमातें, जलिस्तानी जमातें हैं, वो भी मरूसी हैं, जो ख़ानदान से ख़ानदान आ रही हैं और 60-70 साल से इस मुल्क में हुकूमत करती रही हैं। एक तीसरी ताकत के तौर पे इमरान खान उभरे हैं, तो उनका ख्याल ये है कि अगर ये जंग है तो ये ना हो कि मरूसी सियासत, और जिसके लिए वो जानशीन तैयार करके सामने सियासी मैदान में ले आए हैं, कि उनका मुस्तकबिल कहीं तारीख ना हो जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी का मुस्तकबिल तारीख होता है। एक सियासी अमल है, वो चलना चाहिए कि हमें तो इस बात पे फ़ख्र करना चाहिए कि पाकिस्तान की जमहूरियत
اور ایک عینی حکومت، اس مقام پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ پرامن انتقال اقتدار ہو رہا ہے. جہاں دو سال 2.5 سال گزر گئے تو 2.5 سال اور بھی گزر جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو تحریک انصاف کو موقع ملنا چاہیے، لیکن جو تحریک وہ چلا رہے ہیں یہ کامیاب ہو نہیں سکتی، کیونکہ اصول بھی اس کے خلاف ہے، آئین بھی خلاف ہے، اور ہماری تاریخ بلکہ دنیا کی تاریخ اس کے خلاف ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس میں جب آپ کہیں کہ ہم افراتفری مچا دیں گے، ہم تمام ملک کو جام کر دیں گے، ہم نہ جانے کیا کیا کر دیں گے، تو یہ یقینی طور پہ جمہوریت کو آگ میں جھونکنے والی بات ہے، کیونکہ پھر تو اگر کوئی حکومت گرے گی تو آئین و قانون میں تو اس کی کوئی راستہ موجود نہیں ہے. عمران خان تو استعفیٰ دے کے گھر جانے سے رہے، حکومت کو اور پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے سے رہے، پھر تو جو کچھ ہوگا پھر تو رہے نام اللہ کا. دیکھیں جمہوریت پارلیمان میں پروان چڑھتی ہے، یہاں یہ سٹریٹس میں نہیں، گلیوں میں نہیں اور میدانوں میں نہیں. اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ سامنے بیٹھیں. عمران خان نے بھی ان کو دعوت دی ہے کہ آ کے ہم سے مذاکرات کریں. NRO نہیں ملے گا، یعنی کرپشن کے کیسز آپ کے خلاف ختم نہیں ہوں گے جو ان کے زمانے میں ان کے خلاف قائم ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ افراتفری بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ریاست کے ادارے حرکت میں آئیں گے، عدلیہ اپنا کام انجام دے گی، اور اس کے ساتھ جو سول معاشرہ ہے وہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ جو باتیں آپ نے عوام کے سامنے آج رکھی ہیں ان کے ماضی کے حوالے میں. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا اس کا تلخ اور بہت ہی ایک دردناک پہلو یہ ہے کہ اس وقت ہو رہا ہے جب کہ کووڈ کی لہر بھرپور طریقے سے پاکستان میں آندھی چل رہی ہے، لوگ بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں اور بالکل لاپرواہ ہے. اپوزیشن کہتی ہے اسے بالکل اس کی پرواہ نہیں، ذکر تک نہیں کرتے. اس لیے کہ ان کے سامنے جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہے، اقتدار میں رہنا ہے، اور جو اقتدار میں رہ رہا ہے اس کو اقتدار سے گرانا ہے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس، پروفیسر پولیٹیکل سائنس لمس اور ممتاز کالم نویس بھی ہیں اور نیوز اینالسٹ بھی. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی معیشت میں اگر دن دونی رات چوگنی ترقی دیکھنی ہے تو سب سے اہم کردار یہ ہوگا کہ پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد بڑھے، پاکستان میں ٹیکس آمدن بڑھے. FBR کے لیے 2021 اس سلسلے میں بہت چیلنجنگ سال ہوگا، گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ FBR کہتی ہے کہ اب اس کے پاس وہ لیس ہے، بھرپور ڈیٹا اس کے پاس ہے. اگر ہے تو پھر اب کیا ہوگا اگلے سال میں، یہ ہمیں بتائیں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے محصولات ڈاکٹر وقار مسعود خان ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کی معیشت میں زبردست بہتری آئے، پاکستان کی معیشت ترقی بھرتی نظر آئے، اس کے لیے کلیدی اہمیت کی جو چیزیں ہیں ان میں سب سے اہم چیزوں میں ہے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس دیں، پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ٹیکس آمدن ہو، اور پاکستان میں خطے کے انداز سے جس انداز سے کم از کم لوگ ٹیکس دیتے ہیں پاکستان میں بھی اسی انداز سے ٹیکس حاصل ہو، لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. اسی لیے تمام نگاہیں مرکوز ہیں. ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں 2021 معیشت کی بہتری کا سال ہوگا، معیشت کی کنسالیڈیشن کا سال ہوگا، معیشت کی کئی بہتری ہمیں دیکھنے میں آئے گی، مگر اس کا بڑا دار و مدار رہے گا کہ FBR کی پرفارمنس کیسی رہتی ہے اور FBR کی کوششیں اور چیلنجز کہ پاکستان میں ٹیکس نیٹ بڑھے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں، محصولات زیادہ سے زیادہ جمع ہوں، اور اس سب کے لیے ذمہ داری ہوگی FBR کی. FBR نے اس سال میں ایک اچھا قدم یہ اٹھایا کہ اس انداز سے ٹیکس گوشوارے جمع کرنے کی ڈیڈ لائن میں اضافہ نہیں کیا جیسے اس سے پہلے ہوتا تھا، ایک مذاق سا لگتا تھا. FBR نے پوزیشن لی جس کے نتیجے میں ریکارڈ ٹیکس گوشوارے بھی جمع ہوئے، ریکارڈ ٹیکس آمدن بھی جمع ہوئی، اور پائپ لائن میں بھی مزید ٹیکس گوشوارے اس وقت موجود ہیں. گویا کہ اس سال ریکارڈ ٹیکس گوشوارے بھی جمع ہوں گے اور ٹیکس آمدن بھی ہوگی. مگر صرف یہ کافی نہیں ہے، کلیدی چیلنجز ہے، اور ان اہم ترین چیلنجز میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ پاکستانی جنہیں ہر صورت میں ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے، جنہیں ہر صورت میں ٹیکس دینا چاہیے، اس کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. کیونکہ اس وقت ہمارے پاکستان میں 64 لاکھ لوگوں کے پاس NTN تو انہوں نے لے لیا ہے، نیشنل ٹیکس نمبر ان کے پاس ہے، جبکہ تقریباً
89 लाख लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स ना दहिंदा हैं, मगर उनकी आमदन, उनकी ज़िंदगी, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल ऐसा है जैसे कि टैक्स आमदन वाले का होता है। वो इसकी सख्त रखते हैं मगर वो टैक्स नहीं देते। यानी कम अज़ कम हमारे पाकिस्तान में 1 करोड़ 54 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो खाते पीते पाकिस्तानी हैं, मगर उनका टैक्स डेट से कोई वास्ता नहीं है, वो बहुत दूर हैं। मगर अब तक टैक्स फाइलर्स की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 27 लाख रही है। उनमें भी 10 लाख लोगों ने सिफर आमदन अपने रिटर्न फाइल किए हुए हैं। यानी FBR को 1 करोड़ 37 लाख पाकिस्तानियों को बाकायदा टैक्स के दायरा कार में लाना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और सबसे अहम चैलेंज है। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी लानी है तो इस चैलेंज को कबूल करना होगा। इस साल वफाकी हुकूमत ने पिछले साल से 23% इजाफी यानी कि 4,900 अरब रुपए टैक्स का हदफ रखा है। इसलिए FBR को बड़े पैमाने पर कैश मईशत का गला घोटना होगा। आज भी पाकिस्तान में कैश मईशत फल फूल रही है और पहले से ज़्यादा, क्योंकि सख्तियाँ हो गई हैं, कैश मईशत का हम फैलाव पहले से ज़्यादा देख रहे हैं। एक बहरानी सूरत हाल इस वक्त नज़र आती है। इसके अलावा हमारी लाखों सनतें, हमारे लाखों कारोबार ऐसे हैं जो कि सेल्स टैक्स के निज़ाम से मारवा हैं और इस किसी सूरत में भी वो सेल्स टैक्स के निज़ाम से जुड़ना नहीं चाहते। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन चैलेंजेस को अबूर करने के लिए क्या वाकई ये साल फैसला कुन साबित होगा, इसका जवाब हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम डॉक्टर वक़ार मसूद खान, वज़ीर-ए-आज़म के माविन ख़ुसूसी बराए महसूलात पाकिस्तान की वज़ारत ख़ज़ाना। उनसे मुंसलिक उमूर का डॉक्टर साहब से ज़्यादा शायद ही किसी को तजुर्बा हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये फरमाइएगा कि एक पोजीशन ली FBR ने और इस साल जो है वो आदाद शुमार जमा कराने की जो आखिरी तारीख़ थी, जो आखिरी वक्त था, उस पर इजाफ़ा नहीं किया। क्या इसका ओवरऑल फीडबैक है? कम अज़ कम पहला कदम तो ये है। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, और बहुत मुस्बत रद्द-ए-अमल हमारे सामने आ रहा है। जो टैक्स बार के मेंबरान हैं उन्होंने इसको मुस्तहसन करार दिया है, और आपने पहले ही नंबर्स सारे के सारे गिनवा दिए। मैं नहीं उनको दोहराना चाहता कि हमारे पास टैक्स रिटर्न्स भी जो हैं बहुत उम्दा आए हैं, और टैक्स जो रिटर्न्स के साथ आता है वो तो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर है। 22 अरब रुपए का बमुकाबला कोई 13.5 अरब रुपए जो इसी मुद्दत में पिछले साल आए थे। लेकिन इसको कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं समझ रहे कि जैसे बहुत बड़ा हमने मुहिम सर कर ली है, लेकिन एक कदम उठा लिया है कि टैक्स के कल्चर को फ़रोग देने के लिए, टैक्स डिसिप्लिन को नाफिज करने के लिए हमने ये कदम उठा लिया है। अव्वलीन और पहला कदम ये हो गया, लेकिन ये सीढ़ी बहुत ऊपर तक जानी है। और जो अदाद शुमार मैंने कोट किया है, इससे पहले गुज़िश्ता प्रोग्राम में आप ही ने इनका जिक्र किया था, हमने उनको एक जगह मुज्तमे कर लिया है। कम अज़ कम 1.5 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्हें हर सूरत में 100% टैक्स नेट में होना चाहिए, जिन्हें टैक्स देना चाहिए और वो नहीं दे रहे हैं। ये आपने फरमाया, आपसे पहले भी मुसलसल कई सालों से हम सुन रहे हैं कि तमाम डेटा है, तमाम आदाद शुमार हैं, तमाम अते पते हैं, तमाम मालूमात है। अब ये कि इनको पकड़ा जाए, इनको इस नेट में शामिल किया जाए, क्या फैसला कुन साल है ये? इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ज़रा सी मैं तस्हीह कर दूं कामरान साहब कि मैंने जो आपको नंबर दिए वो 8.9 मिलियन 89 लाख ऐसे अफराद हैं जो विद होल्डिंग टैक्स कटा रहे हैं। उसमें से कोई 15 मिलियन या 20 मिलियन जो हैं वो यानी 1.5 और 2 मिलियन जो हैं वो अपने गोशवारे दाखिल कर रहे हैं। तो रह गई हमारे पास कोई तकरीबन 74 लाख की पॉपुलेशन। ये तो मतलब रिकॉर्ड पे है कि इन्हें टैक्स देना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसमें वो आप आदाद शुमार शामिल कर रहे हैं कि जो कि गोशवारे जमा कराते हैं मगर सिफर आमदन दिखा रहे हैं। अच्छा, वो एक बिल्कुल अलग कैटेगरी है, लेकिन मैं उसको शामिल कर रहा हूं। उनसे तो हम ये पूछ रहे हैं, और हमने 70,000 नोटिस भेज दिए हैं उन अफराद को जिन्होंने रिटर्न फाइल किया और साथ में ये कहा कि जी हमारी कोई आमदनी नहीं है। तो उनमें से तो हमने मुंतखब कर लिया है जो अहम तरीन अफराद थे, और 70,000 को हमने नोटिस भेज दिया जिसकी कल तारीख ख़त्म हो रही है, और फिर हम देखेंगे कि उनका किस तरीके से रद्द अमल आया है। लेकिन अब हम 8 तारीख का इंतज़ार कर रहे थे, वो आन के गुजर गई,
اور مہلت وہ نکل گئی، اور اب ہم یہ جو پاپولیشن 74 لاکھ کی 70 لاکھ کی ہے اب اس کی طرف جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی کامران صاحب میں ذرا سا آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اب ہمارے پاس 10 کروڑ پاکستانیوں کا ڈیٹا ہے جن کے پاس ایک سم کارڈ ہے، وہ ملٹیپل بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم نے صرف ایک لیا ایک CNIC کے ساتھ، اور اس کو میں کہتا ہوں کہ اس میں سے آپ 90% نکال دیجئے کہ ایسے فون ہولڈرز ہیں جن کی کوئی آمدنی نہیں ہوگی، جو گھر کے میں رہنے والے ہیں، بچے ہیں، ان سب کو کر لیجئے۔ 1 کروڑ تو ایسے ہوں گے جن کو کہ جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، وہ تو ٹیکس جو ہے ناگزیر ہیں ان کے لیے کہ وہ ٹیکس دیں، تو اب ان کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں اس ڈیٹا بیس کے اندر، اور ان کے کوائف مزید حاصل کر رہے ہیں، ان کا ہم ایکسپینڈیچر پیٹرن دیکھنے چاہ رہے ہیں جن ٹیلکوز کے ساتھ مل کر، اور پھر ہم ان تک بھی جائیں گے۔ آپ نے سیلز ٹیکس کا ذکر کیا، 105,000 سیلز ٹیکس کی اسٹیبلشمنٹس ہیں جو رجسٹرڈ بھی ہیں اور فارم تک نہیں داخل کرا رہی۔ یہ ایک بہت اہم ہے کہ 1 لاکھ سے زائد ایسے ہیں کہ سیلز ٹیکس میں رجسٹر ہیں، 0 اپنا سیلز ٹیکس جمع کرا رہے ہیں۔ میرے علم میں یہ ہے کہ اس سے بڑی تعداد میں، تقریباً مزید اتنی ہی بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کو کے پاس نیپرا کا کنیکشن ہے، باقاعدہ تجارتی سطح پر اور صنعتی سطح پر وہ بجلی کو استعمال کر رہے ہیں، وہ سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے۔ کامران صاحب یہ اگلا ہدف ہے کہ ہم اگر اس بنیاد پہ جائیں تو وہ تو کوئی تقریباً 3.5-4 ملین کمرشل کنیکشنز ہیں، ان کو تو سب کو ٹیکس پیئر ہونا چاہیے نا، تو ہم ادھر بھی جائیں گے۔ یہ ایک دم سے اتنے افراد کے پاس پہنچا نہیں جا سکتا کامران صاحب، اور خصوصاً اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کے پاس ابھی ہم ایک دوسری ایکسرسائز کر رہے ہیں اپنے ٹارگیٹڈ سبسڈی کے لیے کہ جس گھر کے اندر بجلی کا کنیکشن ہے اس کے اندر رہنے والے کا شناختی کارڈ کیا ہے، اور اس میں بمشکل ابھی اسلام آباد میں 1,10,000 ایسے افراد کی نشاندہی ہوئی ہے جن کے پاس میٹرز بھی ہیں اور کارڈز بھی ہیں، اور وہ بھی ایک دلچسپ تجزیہ ہے، وہ میں کسی وقت اور رکھوں گا آپ کے سامنے۔ لیکن یہ ان سب کے پاس جانا ہے۔ دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے کامران صاحب، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اتنا مطلب ہمارے پاس وسیع ذخیرہ ہے معلومات کا، جو پکار رہی ہے معلومات کہ ہمیں استعمال کریں، تو ہم آپ نے اس بات کو بھی رکھا کہ کیش اکانومی کو ختم ہونا چاہیے۔ دیکھیں کامران بھائی، کیش اکانومی اس وقت ختم ہوگی جب ہم ڈیجیٹل پیمنٹس جو ہے نا ان کو متعارف کرائیں گے، کیونکہ یہ آپ کے لیے اور FBR کے لیے، پاکستان کے لیے کس قدر تشویش کی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ دنیا میں جو 4-5 بڑے ملک ہیں جہاں پر کیش سرکولیشن کی جو سطح ہے، جو کہ شاید پاکستان میں 42% کے قریب بتائی جا رہی ہے، اور بنگلہ دیش سے 3 گنا زیادہ، بھارت سے 2.5 گنا زیادہ، اور یہ کیش گھوم رہا ہے پورے پاکستان کے اندر، پھر FBR اور پھر معیشت اور پھر دستاویزی معیشت، یہ سب تو بیکار کی بات ہوگی نہیں جب تک ہم اس کے دروازے بند نہیں کریں گے۔ یہ جو کرنسی میں اضافہ ہوا ہے اس کی ایک وجہ فیٹف کی جو سختی آئی ہے قوانین کی، اس کے تحت آپ نے دیکھا کل اپنے پروگرام کیا پرائز بونڈز کے اوپر۔ اب دیکھیں یہ نہیں کتنی بڑی حکومت نے اصلاح کر لی ہے کہ یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ جس کے اوپر مطلب جو کاروباری دنیا سمجھتی تھی کہ ہمارا دار و مدار اس پر ہے، اس کو ہم نے یکلخت جو ہے معطل کر دیا۔ اب صرف اور صرف رجسٹرڈ بانڈز جو ہیں وہ مارکیٹ میں ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ، اللہ خیر۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.